اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اللہ خیر اما یشرکون امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها االہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ صدق اللہ العظیم۔ آج ہم نے 20واں پارہ سماعت کیا ہے اور اس میں سورۃ النمل کا باقی حصہ ہے، سورۃ القصص مکمل اور العنکبوت کا نصف اول۔ قرآن حکیم کا موضوع ان صورتوں کے حوالے سے چل رہا تھا کہ وہ اپنے بین الاقوامی انقلابی پروگرام کی تشریح بیان کر رہا ہے، اور اس ضمن میں گزشتہ انبیاء علیہم السلام کے واقعات کو موضوع بحث بنا کر اپنے بنیادی اہداف کی نشاندہی کر رہا ہے۔ اس صورت مبارکہ میں انبیاء کے مقامات جنہوں نے انسانی تاریخ میں مکمل طور پر سرایت کر کے انسانی تہذیب و تشکیل پر بڑا بنیادی اثر کیا ہے، قرآن حکیم نے ان کا تذکرہ اس صورت کے شروع میں کیا ہے، نوح علیہ السلام سے لے کر لوط علیہ السلام تک۔ اب مکے والوں کو مخاطب بنایا گیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے قل الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آپ یہ فرما دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلامتی ہو ان اللہ کے بندوں پر جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا، یعنی یہ انبیاء علیہم السلام جنہوں نے انسانی تاریخ میں عظیم الشان جد و جہد اور کوشش کی ہے اور انہیں اللہ نے اپنے کام کے لیے منتخب کر لیا، ان پر سلامتی کی دعا کیجیے۔ تو جس اللہ نے ہر انسانی دور میں انسانیت کی رہنمائی کی ہے، اس کے بارے میں آج یہ لوگ مکے کے ظالم اس کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اللہ خیر اما یشرکون، کیا وہ خدا بہتر ہے یا جن معبودان باطلہ یا خود ساختہ خداؤں کو انہوں نے بنایا ہوا ہے وہ بہتر ہے؟ قرآن حکیم نے اس کے بعد 4-5 سوالات کیے ہیں، اور یہ کم و بیش وہی سوالات ہیں جو پیچھے بھی قرآن حکیم نے کیے تھے کہ آسمان و زمین کا خالق کون ہے۔ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ مل کر کوئی اور خدا ہے جس نے یہ آسمان و زمین پیدا کیے، تو وہ صاف طور پر کہتے ہیں کہ نہیں۔ جب وہ کائنات کی تخلیق، آسمان و زمین کی پیدائش کے پورے عمل کو اللہ کا عمل سمجھتے ہیں، تو قرآن کہتا ہے عجیب لوگ ہیں، بل ہم قوم یعدلون، اس کے باوجود یہ انحراف کر رہے ہیں، بات نہیں مان رہے ہیں، یہ تسلیم کرتے ہیں کہ کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اور اس کے باوجود یہ پتھروں کے بت بنا کر ان کو پوجتے ہیں۔ قرآن حکیم نے کہا امن جعل الارض قرارا، کس نے یہ زمین پیدا کی، کس نے یہ نہریں جاری کی، کس نے یہ پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور سمندروں کے درمیان کس نے یہ ایسی رکاوٹیں کھڑی کی کہ ایک طرف میٹھا پانی ہے اور ایک طرف کڑوا، لیکن آپس میں ملتے نہیں۔ الہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور ہے؟ بل اکثرہم لا یعلمون، ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی۔ اسی طرح ایک سوال یہ کیا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض، کون ہے جو مجبور آدمی کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اللہ کو پکارے؟ کون ہے جو انسانیت سے مصیبت اور برائیوں کو دور کرتا ہے؟ اور اللہ نے تمہیں کو زمین کا اس کے بعد خلیفہ اور وارث بنایا، کس نے بنایا؟ الہ مع اللہ
اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا یا اللہ کے ساتھ شریک ہو کر کوئی اور خدا ہے جس نے یہ کام کیے؟ قلیلا ما تذکرون، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اسی طرح کون ہے جو خشکی اور تری میں تمہیں رہنمائی اور ہدایت دیتا ہے؟ قرآن حکیم نے پھر سوال کیا ہے اور کہا تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، یہ ایک حقیقت ہے۔ اور اگر تم اس بات کے دعوے دار ہو تو ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، کوئی تمہارے پاس دلیل ہے تو لاؤ۔ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ اس بات کا اعلان کر دیجئے کہ آسمان و زمین میں غیب کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں۔ اصل حقیقت کی طرف قرآن نے نشاندہی کی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ بل ادارک علمہم فی الآخرہ، ان کی علم کی سطح بڑی تھوڑی ہے، آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک گیا، اس کا ادراک کرنے کی صلاحیت ان کے عقل اور علم میں نہیں۔ بل ہم فی شک منہا، بلکہ علم تو کیا، یہ تو شک کی حالت میں ہے۔ شک ہی نہیں بل ہم منہا عمون، بلکہ یہ تو اندھے ہیں۔ تین طرح کے انسان، ایک یہ کہ جو بالکل اندھا ہے، جس کو کچھ پتہ نہیں، کوئی چیز سیاہ ہے سفید ہے، اچھی ہے بری ہے، اندھے کو کچھ پتہ نہیں۔ ایک یہ کہ آنکھیں تو ہیں لیکن دیکھنے کی صلاحیت اتنی کمزور ہے کہ جس چیز کو ملاحظہ کرتا ہے، دیکھتا ہے، اس کے بارے میں شک میں ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا چیز ہے، گھوڑا ہے، گدھا ہے، دور سے آپ کوئی چیز دیکھتے ہیولا سا ہے، پتہ نہیں کون ہے۔ اور تیسری سطح یہ ہے کہ آپ کو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ قرآن حکیم نے ان تینوں کی ترتیب وار ان کا تذکرہ کیا ہے کہ پہلا مرحلہ یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ علم کے بڑے بڑے یہ فاضل ہیں، اپنے آپ کو علم کے دعوے دار کہتے ہیں، لیکن ان کے علم کی سطح اتنی ہے کہ اس سے آگے کا ادراک نہیں کر سکتے۔ حالانکہ آخرت کا ہونا یعنی زندگی کے تسلسل میں اس زندگی کے بعد اگلے مرحلے کا آنا، یہ علم و شعور کی اساس پر معلوم ہونا چاہیے۔ مولانا سندھی نے بڑی خوب بات لکھی کہ آخرت کا علم کلی طور پر عقلی علم ہے۔ مولانا کہتے ہیں کہ یہ ہمارے علماء نے اس کو محض تعبدی علم قرار دے دیا کہ جی چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ آخرت کو مانو اس لیے مانو۔ یہ تو عوام کی بات ہے، عوام جن کے علم کی سطح کم تر درجے کی ہے، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ تم تسلیم کرو۔ یا تو آدمی کو خود چیز نظر آنی چاہیے، اور اگر نظر آپ کو نہیں آ رہی ہے اور جن کو نظر آ رہی ہے ان کی اتباع کرنی چاہیے، ان کے پیچھے چلنا چاہیے۔ تو جو اہل علم ہیں ان کے عقل و شعور کے مطابق تو یہ آخرت کا ہونا قطعی اور یقینی ہے۔ حضرت سندھی نے فرمایا کہ یہ قبر، حشر، جنت، دوزخ، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان جس کے علم کے اندر بلندی ہے، وسعت ہے، اس کے عقل و شعور کا لازمی تقاضا ہے کہ وہ ان کو تسلیم کرے۔ اسی لیے قرآن نے کہا ادارک علمہم، ان کا علم تھک گیا۔ حضرت شیخ الہند نے ترجمہ کیا کہ تھک گیا، اس سے آگے ان کی سطح نہیں ہے۔ جیسے آدمی آنکھوں سے ملاحظہ کرتا ہے، کسی چیز کو دیکھتا ہے، اور جب دور سے کوئی چیز نہیں نظر آتی تو آنکھیں تھک جاتی ہیں، تو ایسے ہی عقل اور علم کے ذریعے سے انسان جن چیزوں کا ادراک کرتا ہے وہ چیزیں ادراک میں نہ آئیں تو علم تھک گیا، عقل تھک گئی۔ تو باوجود اس بات کے کہ یہ تمام چیزیں درست تناظر میں موجود ہیں، لیکن ان کو یا تو اس لیے نظر نہیں آ رہی کہ علم تھک گیا ہے، یا شک کی حالت میں ہے
اور یا سرے سے اندھے۔ قرآن حکیم نے پھر اس پر دلائل قائم کیے ہیں کہ کیوں کائنات کا ایک ہی خالق اللہ رب العزت، اور کیوں موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جانا یا آخرت کا معاملہ کیوں ضروری ہے۔ قرآن حکیم نے اس کے بعد اس قرآن کی دعوت دی ہے، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ہم فیہ یختلفون۔ یہ قرآن حکیم بنی اسرائیل کے سامنے واقعات کو ایسی سچائی کے ساتھ بیان کرتا ہے کہ جن واقعات کے تعین میں یہ پہلے آپس میں اختلاف میں تھے، ان کو پہلے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ اب یوسف علیہ السلام کے واقعے کی بھی پوری حقیقت ان کے سامنے نہیں تھی۔ اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات اگر قرآن کے نزول سے پہلے دیکھیں تو یہودیوں میں طرح طرح کے قصے کہانیاں تھے، کوئی اس کی حقیقت معلوم نہیں تھی۔ ایک کچھ کہتا تھا، دوسرا کچھ کہتا تھا، تیسرا کچھ کہتا تھا۔ تو قرآن حکیم نے بنی اسرائیل کے سامنے انبیاء علیہم السلام کے واقعات صحیح، بغیر کسی کم و کاست کے، مکمل طور پر اپنی حقیقی مقاصد و اہداف کے ساتھ واضح کر دیے۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہی کتاب ہے جو ہدایت اور رحمت ہے مسلمانوں کے لیے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک آپ کا رب ان کے درمیان حق، حکمت، عقل، شعور، فہم و بصیرت کی بنیاد پر اپنا حکم اور آرڈر جاری کرتا ہے۔ یقضی بینہم بحکمہ وہو العزیز العلیم، وہ اللہ زبردست ہے، علم والا ہے۔ اس لیے فتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر بھروسہ کیجیے۔ انک علی الحق المبین، بے شک آپ واضح حق پر ہیں۔ باقی رہی یہ بات کہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی، تو اصل حقیقت یہ کہ یہ مردہ ہیں، اور مردے کو آپ نہیں سنا سکتے۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء، جو مردہ ہے اس کے سامنے جتنی مرضی بین بجاؤ، اس کو کیا سمجھ میں آئے گا؟ کچھ نہیں پتہ چلے۔ ان کے دل مردہ ہو چکے ہیں، ان کا عقل و شعور مسخ ہو چکا ہے، یہ بات سننے کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور اگر یہ زندہ بھی ہیں تو بہرے ہو چکے ہیں۔ تو بہرے کو سامنے بین بجاتے رہو، اسے تو نہیں پتا، جتنا مرضی ہارن بجاؤ اس کو کچھ نہیں پتہ چلے۔ اذا ولوا مدبرین۔ اور پھر یہ بات بھی ہے کہ جو اندھے اور بہرے ہو چکے، جنہوں نے اپنے دلوں پر قفل لگا لیے، اے نبی آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے، آپ جتنا بھی زور لگائیں۔ وما انت بہاد العمی عن ضلالتہم، ان کی گمراہی سے ان کو آپ نجات دلا کر سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتے۔ ان تسمعوا الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون، آپ تو انہی کو سنا سکتے ہیں کہ جو اپنے دل و دماغ میں ان آیات پر ایمان رکھ کر اس کو تسلیم کرنا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی بات ہی نہیں سننا چاہتا، وہ اس کا مخالف ہے سرے سے، تو آپ اس کو سنا کیسے سکتے ہیں؟ تو نبی سے کہا جا رہا ہے کہ آپ بھی نہیں ان کو سنا سکتے۔ تو جب نبی نہیں سنا سکتا تو ولی اور بعد کے لوگ، کون سا داعی ہے جو کسی کو زبردستی کیا ہے نظریہ اس کے دل کے اندر انڈیل دے؟ اس پر مزید قرآن نے یہاں دلائل دیے ہیں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ یہ کہہ دیجئے، انما امرت ان اعبد رب هذه البلدۃ الذی حرمها، مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں اس شہر کے رب یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں، مکۃ المکرمہ کا جو رب ہے، التی حرمها، جس کو اللہ نے حرمت اور عزت دی ہے، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمان بنوں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ ان اتلو القرآن، کہ میں قرآن کی تلاوت کروں۔ میں نے تو قرآن پڑھ کر سنانا ہے، قرآن کا پیغام بھی بیان کرنا ہے۔ اب فمن اہتدی، جو اس قرآن سے ہدایت حاصل کرے، فإنما یہتدی لنفسہ، تو اس ہدایت کا فائدہ اسی کے نفس کو ہے، اسی کو ہے۔ اور ومن ضل، اور جو گمراہ ہوا، تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے
کہ انما انا من المنذرین، میں تو واضح ڈرانے والا ہوں، اس سے آگے کی بات میرے قبضہ قدرت میں نہیں۔ میں نے تو کھول کھول کر بیان کر دیا کہ حق کیا ہے، سچائی کیا ہے، صحیح کیا ہے۔ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، آپ کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اسی اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمہیں عن قریب اپنی نشانیاں دکھائے گا اور تمہیں فوراً بات سمجھ میں آ جائے گی۔ وہ نشانیاں کیا تھیں؟ غزوہ بدر ہوا، فتح مکہ ہوا، صلح حدیبیہ ہوا، یہ تمام وہ مراحل تھے کہ جن میں یہی مکے کے ظالم شکست خوردہ ہوئے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت غالب ہوئی۔ اگلی سورت سورۃ القصص، یہ سورت تواسیم ثلاثہ میں سے تیسری سورت ہے۔ اس سورت مبارکہ کا آغاز بھی طا سین میم حروف مقطعات سے ہوتا ہے اور یہی اس سورت کا نام۔ قرآن حکیم نے اس سورت مبارکہ میں صرف موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے مقاصد و اہداف، نتائج و اثرات، اور انہی مقاصد و اہداف کے تحت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جدوجہد اور کوشش کرنے کا حکم دیا۔ اس سورت کا بنیادی موضوع موسیٰ علیہ السلام کے اس بلند و مرتبت مقام کی تشریح کرنا ہے جو انہوں نے دنیا میں تبدیلی لانے کے لیے کوششیں کی ہیں، اور اسی کو معیار کے طور پر سامنے رکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور کے فرعون، اپنے دور کے ظالم طاغوتی قوتوں کے خلاف جدوجہد اور کوشش کی۔ اس صورت مبارکہ میں خاص طور پر نبوت کی تعریف اور حقیقت بھی بیان کی ہے کہ نبوت دنیا میں کن مقاصد کے لیے آتی ہے، انبیاء کیوں آتے ہیں دنیا میں، اس ہدف کو بھی واضح کیا ہے۔ طا سین میم تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب کی آیات ہے۔ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم آپ پر تلاوت کرتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ، موسیٰ اور فرعون کی خبر حقائق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایسی قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ قرآن حکیم نے سورۃ یوسف صرف یوسف علیہ السلام کی زندگی پر نازل کی ہے، اور وہاں بھی یہ بات کی کہ ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں احسن القصص، ایک عمدہ قصہ۔ اور یہاں بھی چونکہ موسیٰ علیہ السلام ہی کا سورۃ القصص میں بنیادی طور پر ایک ہی نبی موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تفصیل سے بیان کیا ہے، اس لیے قرآن حکیم نے اس کا آغاز بھی ایسے ہی کیا کہ نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، کہ ہم آپ کے سامنے تلاوت کرتے ہیں موسیٰ اور فرعون کا قصہ لقوم یؤمنون، مسلمان قوم کے لیے، ایمان لانے والی قوم کے لیے۔ قرآن حکیم نے یہاں موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اہم ترین اجزاء موسوی قصے کے یہیں پر ہیں، اگرچہ بعض واقعات ایسے ہیں جو اس صورت میں نہیں بیان کیے گئے، پیچھے سورۃ طٰہٰ اور 9ویں پارے میں بھی کچھ اس کے اجزاء گزرے ہیں جو اس صورت میں نہیں ہیں، لیکن اس صورت میں قصہ پورا کا پورا موسیٰ علیہ السلام ہی کا بیان کیا گیا۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے ضمن میں قرآن حکیم نے فرعونی نظام کا پہلے نقشہ کھینچا کہ منظر نامہ کیا تھا جس میں موسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئے۔ قرآن نے سب سے پہلے تو فرعونی نظام کا نقشہ کھینچا، مختصر جملوں میں قرآن نے اس کی حقیقت بیان کی ہے۔ تورات میں جب قرآن نے یہی تذکرہ کیا ہے بائبل میں تو بڑا لمبا اور تفصیلی ہے، قرآن چونکہ غیر ضروری تفصیلات نہیں بیان کرتا۔ قرآن حکیم
واقعات اور قصص میں اختصار سے کام لیتا ہے، چیزوں کا خلاصہ بیان کرتا ہے، غیر ضروری باتیں حذف کر دیتا ہے۔ تو قرآن حکیم نے یہاں مختصراً منظرنامہ بیان کیا ہے۔ محققین کا اس بارے میں اختلاف ہے کہ موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کتنے 100 سال پہلے دنیا میں آئے۔ اندازہ جو پہلے قدیم مفسرین کا رہا ہے وہ تقریباً 2000 سال کا ہے۔ قدیم مورخین، انسانی تاریخ کو ترتیب دینے والے، ان کا اس بات پر تو بلکہ آج تک اس بات پر اتفاق ہے کہ اب تک آدم علیہ السلام کے دنیا سے آنے سے لے کر اب تک کوئی تقریباً 8000 سال کا عرصہ گزرا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر اب تک یہ 2000 سال، اور عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تقریباً 6000 سال کا عرصہ۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام انسانی تاریخ کے کس مرحلے پر آئے؟ یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر میں آئے، اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد آئے۔ اب اس وقت جو آثار قدیمہ کی کے مخطوطات کے پڑھنے کے نتیجے میں جو تاریخ مرتب ہو کر مصر کی سامنے آئی ہے، اس میں فرعین مصر کے 30 خاندان، فرعین مصر ان کے 30 خاندان جنہوں نے حکمرانی کی ہے مصر پر، اور فرعونوں کا یہ ہمیشہ سے دستور رہا ہے کہ وہ اپنی پوری تاریخ نقوش اور مخطوطات کے ذریعے سے پتھر کی تختیوں پر کندہ کرا کر، جب بھی کوئی فرعون مرتا تھا اس کے لیے ایک احرام یا قبر اس کی بنائی جاتی تھی، اور وہ پوری تاریخ بھی تختیوں پر لکھی ہوئی اس کے اندر بند کر دی جاتی۔ اب جتنے بھی فرعین کے مقبرے سامنے آئے ہیں یا دریافت ہوئے ہیں جو زمانے کی دست برد سے بچ گئے، ان میں وہ تختیاں نکلیں اور ان تختیوں پر وہ تحریر تھی۔ اب سے کوئی 150-200 سال پہلے تک تو دنیا کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تحریر ہے کیا۔ کسی نے کہا بس نقشے ہیں، ویسی لکیریں بنائیں گی، لیکن اس پر ماہرین نے غور و فکر کیا، اور غور و فکر کرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ ایک مستقل زبان جو فرعونہ مصر کی زبان تھی، اور اس زبان جو نقوش اور الفاظ کے مجموعے کی بنیاد پر ہے۔ آج چینی زبان کے بارے میں بھی ہمارے سامنے یہ حقیقت واضح ہو چکی کہ وہ بھی چیزوں کے نقوش کی بنیاد پر اس کے حروف تہجی ہے۔ تو قدیم زمانے کی یہ بھی ایک زبان جس پہ چیزوں کا نقش بنا کر ایک حرف یا معنی اس کو ایک لفظ کی شکل پہ کیا ہے ظاہر کیا جاتا ہے، معنی مفہوم کے طور پر وہ دلالت کرتی ہے۔ تو تمام فرعین نے تقریباً اپنی تاریخیں لکھوائی بھی، اور ان میں سے جن فرعین کی بھی وہ تختیاں دستیاب ہو گئیں اس کی بنیاد پر ایک پوری تاریخ مرتب ہو گئی مصر کی۔ تو پہلے تو یہ اندازہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام 2000 سال پہلے آئے۔ شاہ رفیع الدین صاحب نے جو انسانی تاریخ مرتب کی ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، جو دراصل ترکی کے حکمرانوں کی ترتیب دی ہوئی تقویم کے مطابق، میر کاتب چلفی وہ بہت بڑا مشہور بیوروکریٹ سمجھ لیں آپ، خلافت عثمانیہ کا تھا، میر کاتب تھا، اس نے جو تقویم لکھی ہے اسی کو شاہ صاحب نے خلاصے کے طور پر بیان کیا ہے۔ اس کے مطابق 1800 سال بنتے ہیں، 1800 قبل مسیح موسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ لیکن اب جو پوری فرعین کی تاریخ مرتب ہوئی اور ہر فرعون کی کارستانیاں کہ اس دور میں ہوا کیا تھا، اس دور میں معاملات کیا طے پائے تھے، ہر فرعون کے فرامین بھی، احکامات بھی، اس کے دور کی تہذیب و ثقافت کی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دریافت ہو چکی ہیں۔ تو اس کے مطابق محققین کی رائے یہ ہے کہ یہ 18واں خاندان ہے فرعین مصر کا جس کے دور میں موسیٰ علیہ السلام آئے، اور یہ کسی ایک فرعون کی بات نہیں ہے،
فرعون تو دراصل ہر وہ فرد تھا جو اس محل کے اندر حکمران ہوتا تھا، یعنی حکمران بن کر اس محل میں آ کر بیٹھتا تھا، تو جو وہ قصر تھا، محل تھا، اس میں بیٹھنے والے کو فرعون کہا جاتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو اس تاریخ کے مطابق اس وقت تک بات سامنے آئی ہے، تقریباً 3 یا 4 فرعون گزرے۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ایک فرعون کے دور میں ہوئی ہے، پرورش اسی فرعون کے ابتدائی زمانے میں ہوئی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں سے نکل کر مدین گئے ہیں تو دوسرا فرعون ہے، اور جب واپس آئے ہیں تو تیسرا فرعون ہے جس کو آمن حتب ثالث کہا جاتا ہے۔ اور قرآن نے چونکہ جتنی بھی تفصیلات بیان کی ہیں وہ چونکہ اس مصری تہذیب یا فراعنہ مصر کے جو بنیادی قوانین، ضابطے یا ظلم و ستم کا ماحول تھا، قرآن نے اس کی منظر کشی کی ہے، اور اس کے مطابق یہ 1400 قبل مسیح موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا سال اندازے سے مقرر کیا گیا ہے۔ یہ بات بھی تمام یہودیوں، عیسائیوں، مسلمانوں اور مورخین میں متفق ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر 120 سال ہوئی۔ 40 سال موسیٰ علیہ السلام مصر میں رہے شروع کے، پھر 10 سال مدین میں رہے ہیں، اور جب مدین سے واپس آئے ہیں تو انہیں نبوت ملی ہے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام مصر میں فرعون سے جو مقابلے کا زمانہ ہے وہ تقریباً 30 سال کا ہے، اور پھر 40 سال جب بنی اسرائیل کو آزاد کرا کے وادی سینا میں پہنچے ہیں تو جسے وادی تی کہا جاتا ہے اس وادی تی میں رہے۔ اور یہ بات بھی طے شدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا انتقال وادی تی میں ہی 40 سال کی تکمیل پر ہو گیا تھا۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں فرمایا کہ موسیٰ کی قبر اگر میں وہاں موجود ہوں تو میں تمہیں دکھا دوں کہ فلاں سرخ ٹیلے کے دائیں طرف اتنے فاصلے پر موسیٰ کی قبر ہے۔ اور آج تقریباً اسی جگہ پر محققین نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کا اندازہ لگایا، جس کی تصویریں عام طور پر موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے طور پر معروف ہیں، قدیم تبرکات کے نام سے جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں۔ اس عرصے میں موسیٰ علیہ السلام کن کن مراحل سے گزرے، قرآن نے اس کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کیوں آئے؟ قرآن حکیم نے اس سے پہلے منظرنامہ کھینچا ہے پورا فرعونی نظام کا۔ اس تاریخ کے مطابق 1440 قبل مسیح میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے مدین کی طرف جانا یہ 1399 قبل مسیح میں ہوتا ہے۔ واپسی 10-12 سال کے بعد یہ 88-89 میں ہوتی ہے قبل مسیح میں، اور 1360 میں فرعون دریائے نیل میں غرق ہوتا ہے، اور یہاں سے موسیٰ علیہ السلام وادی سینا میں بنی اسرائیل کو لے کر پہنچتے ہیں واپس۔ تو یہ 120 سالہ عمر ہے موسیٰ علیہ السلام کی۔ قرآن حکیم نے یہاں سب سے پہلے فرعونی نظام کا نقشہ کھینچا، اور ایک ہی آیت میں۔ کسی بھی سوسائٹی کا تحلیل و تجزیہ کرنے میں 3 بنیادی چیزیں ہیں: اس کا فکر اور نظریہ کیا ہے، اس کا سیاسی نظام کیسا ہے، اس کا معاشی سسٹم کیسا ہے۔ قرآن حکیم نے کہا ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا یستضعف طائفۃ منہم یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم انہ کان من المفسدین، کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی بھی تھی۔ علو فی الارض قرآن کی ایک اصطلاح ہے کہ ہر وہ سوچ، وہ فکر جس میں کسی طبقے، نسل، مذہب یا کسی اور خصوصیت کی بنیاد پر کوئی قوم، کوئی نسل، کوئی فرد اپنے آپ کو طاقتور سمجھے اور باقی لوگوں کو حقیر سمجھ کر انہیں اپنا غلام بنا لے۔ علو فی الارض، زمین پر آمریت قائم کرنا،
غلبہ پانا، سرکشی کرنا، انسانوں کو حقیر سمجھ کر انہیں غلام بنا لینا اور اپنا تسلط سوسائٹی پر کر لینا۔ قرآن نے اس کو کئی جگہ پر استعمال کیا، یہاں فرعون کے بارے میں بھی کہا۔ ایک اور چیز جو قابل غور ہے کہ یہ فرعون ایک عہدہ ہے یا ایک محل کے اندر رہنے والا کوئی بھی فرد برا جمان۔ اسی سے محققین نے کہا ہے تقریباً 4 فرعون موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں گزرے ہیں، یعنی 4 قسم کے حکمران۔ اب فرعون کا ٹائٹل تو تمام کے لیے تھا، افراد بدل گئے۔ جو تاریخی ترتیب اس وقت آثار قدیمہ کے ذریعے سے حکمرانوں کی معلوم ہوئی، فرعونی نظام کی پہلی خصوصیت یہ تھی کہ ان تمام میں یہ جذبہ موجود تھا کہ وہ اپنی نسلی برتری کی بنیاد پر دوسری نسلوں کو حقیر سمجھ کر ان پر قبضہ کر لیتے تھے، علو فی الارض۔ یہی نہیں، وجعل اہلہا شیعا، اور پھر ان کی حکمرانی کا اصول ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ ان پوری آبادیوں کو جن پر قبضہ کرتے ہیں ان کو ٹکڑوں میں بانٹ دیتے تھے۔ وجعل اہلہا شیعا، مختلف گروپوں میں، یستضعف طائفۃ منہم، ان میں سے ایک گروہ کو طاقت کے بلبوتے پر کمزور بنا دیا، یذبح ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بیٹوں کو وہ ذبح، لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے، عورتوں کو زندہ چھوڑ کر انہیں غلام بنا لیتے تھے۔ اور اب یہ جو تاریخ واضح ہوئی ہے مصر کی، اس سے یہ بات پتہ چلی ہے کہ مصریوں کا یہ استعماری نظام، سامراجی نظام، یہ صرف مصر یا بنی اسرائیلیوں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ فرعونیوں کی حکومت دریائے فرات تک، یعنی جس میں پورا فلسطین، شام، لبنان، عراق، یہ تمام علاقے جن کی اس زمانے میں زبان وہی عبرانی یا آرامی تھی جو مصریوں کی زبان تھی، یعنی انہوں نے نسلی برتری کی بنیاد پر بہت سی اقوام پر تسلط حاصل کیا ہوا تھا۔ ان آثار قدیمہ کی تحقیقات سے یہ بات بھی واضح ہوئی، بہت سے ایسے فرامین ملے ہیں جن میں ان ممالک کے لوگوں کو غلام بنانے، ان پر ظلم و تشدد کرنے، ان کے وسائل پر قبضہ کرنے، اور جس نے بھی ان علاقوں میں کسی بھی قسم کی کوئی آزادی اور حریت کی بات کی تو سختی کے ساتھ اسے کچلنے کا عمل شروع کیا ہوا تھا۔ قرآن نے تو اجمالی بات کی، وجعل اہلہا شیعا، اور لفظ بھی فی الارض استعمال کیا، زمین میں۔ اس دور کی گویا کہ جو مہذب زمین یا علاقہ تھا، خاص طور پر مصر اور اس کے گرد و نواح میں، اس تمام پر انہوں نے اپنا استعماری نظام قائم کیا ہوا تھا، اور وہاں کے لوگوں کو کمزور بنا کر تقسیم در تقسیم کر کے اپنا سیاسی تسلط قائم کیا ہوا ہے۔ انہ کان من المفسدین، قرآن نے کہا کہ وہ فسادیوں میں سے تھا، فساد برپا کرنے والا۔ فساد فی الارض قرآن کی یہ بھی ایک اصطلاح ہے، کئی دفعہ پیچھے گزری۔ یہ اقتصادی غلبے، اقتصادی اور معاشی ظلم، طبقاتی نظام پر دلالت کرتی ہے۔ پیچھے قرآن حکیم نے مکے کے اس ظالم کا تذکرہ کیا ہے جس نے کھیتیوں کو آگ لگائی، یہلک الحرث والنسل، نسلوں کو تباہ و برباد کیا، اور ان کے لیے فسادی کا لفظ استعمال کیا قرآن حکیم۔ تو جو کھیتیوں کو جلائے، نسلوں کو تباہ کرے، سوسائٹی کے اندر معاشی تباہی اور بربادی اتارے، قرآن حکیم نے اس کو کہا انہ کان من المفسدین۔ تو سوچ بالادستی کی، سیاسی نظام ڈیوائڈ اینڈ رول، تقسیم کرو اور حکومت کرو، اور معاشی نظام فساد کا۔ قرآن حکیم نے مختصر الفاظ میں فرعونی نظام کا نقشہ کھینچ دیا کہ یہ ظلم و ستم پوری سوسائٹی میں تھا، یہ استعماری نظام، سامراجی نظام اس نے قائم کیا ہوا تھا۔
اب ایسی حالت میں نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، قرآن پہلے کہہ چکا ہے کہ ہم موسیٰ اور فرعون کا قصہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو قرآن حکیم نے پہلے فرعون کی حالت بیان کی کہ اس نے سوسائٹی پر کیا تسلط قائم کیا ہوا تھا، اب موسیٰ کی آمد کا سبب بیان کر رہا ہے کہ نرید، اللہ کہتے ہیں ہم نے ارادہ کیا، ہم نے چاہا کہ ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، جو لوگ کمزور بنا دیے گئے تھے ان پر ہم احسان کریں، ان کمزوروں غریبوں پر، استضعفوا فی الارض، جن کو طاقت کے بلبوتے پر کمزور بنا دیا گیا، کمزور تھے نہیں لیکن کمزور کر دیے گئے، کیا احسان کریں؟ قرآن نے اس احسان کی تفصیل بھی بیان کی کہ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، سیاسی احسان تو یہ کہ ہم انہیں حکمران بنا دیں، امام بنا دیں۔ یہاں امامت کوئی نماز پڑھانے کی صرف امامت تو نہیں ہے نا، ملا کی دوڑ مسجد تک بس، ایسی بات تو نہیں ہے۔ یہاں امامت سے مراد حکمرانی ہے کہ نجعلہم ائمۃ، ہم انہیں حکمران بنا دیں۔ سیاسی انقلاب تو یہ برپا ہو کہ جو انسان نسلی بنیادوں پر یا اپنی تہذیب و ثقافت یا مذہب کی بنیاد پر دوسروں کو یرغمال بناتا ہے، ان طاقتور لوگوں کو شکست دے دیں اور ان کی جگہ پر کمزور لوگوں کو، جو مزدور، کسان، پسے ہوئے لوگ ہیں، ظلم کے اندر مبتلا ہے، ان کو نیچے سے اٹھا کر حکمران بنا دیں۔ اور وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں زمین کا وارث بنا دیں۔ اس زمانے میں معیشت کی بنیاد زمین ہے، زراعت، تو زرعی طور پر جو زراعت کی کاشتکاری کا عمل ہے زمینوں کا، ان زمینوں کا وارث کن کو بنا دے؟ نجعلہم، ان کمزوروں کو۔ سیاسی انقلاب بھی ہے اور معاشی انقلاب بھی ہے۔ اور یہی نہیں، قرآن کہتا ہے وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور ہم ان کی زمین میں حکومت قائم کر دیں۔ اور وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم فرعون، حامان اور ان دونوں کا جو لشکر، ان کو وہ بات دکھا دیں جس سے وہ ڈرتے تھے۔ ہر ظالم قوم جب لوگوں کے علاقوں اور اقوام پر قبضہ کرتی ہے تو بہرحال دل میں تو یہ ضمیر میں یہ بات کھٹکتی ہے کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، یہ کسی بھی وقت اٹھ کر ہمارے خلاف تبدیلی لے آئیں گے۔ بلکہ یہ خطرہ بھی اس لیے ہے کہ یہ آزادی کی تحریکات ہر جگہ پر کسی نہ کسی شکل میں فطری طور پر بھی موجود ہے۔ ان تمام تحریرات سے جو مخطوطات دریافت ہوئے ہیں ان سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ شام کے لوگوں نے بھی، وہاں کا بھی ایک سردار ہے، اس نے بغاوت کی تو انہوں نے سختی کے ساتھ اس کو کچلنے کی کوشش کی۔ فلسطین کے بھی کچھ لوگوں نے فرعونی نظام کے خلاف بغاوت کی۔ تو جو تحریرات موجود ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی تحریک، کوئی نہ کوئی سوچ چلی آ رہی ہے۔ اور قرآن نے آگے جا کر تذکرہ کیا ہے کہ چونکہ ہم نے ہر قوم میں کہیں نہ کہیں کسی سطح کا کوئی نہ کوئی رسول ضرور بھیجتے رہے۔ اب موسیٰ علیہ السلام تو مجددین انبیاء میں سے، جو دراصل بلند انقلاب کے لیے جدوجہد اور کوشش کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو قرآن کہتا ہے نُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا، ہم فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو وہ چیز دکھانا چاہتے تھے جس کا ڈر تھا انہیں، کہ شاید ان غلاموں کے اندر کوئی تحریک برپا ہو اور یہ ہمارے اقتدار کا خاتمہ کر دیں، حکمران بن جائے۔ منہم ما کانوا یحذرون۔ قرآن حکیم نے یہ دو باتیں بیان کی، گویا کہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت یا بعثت کا مقصد بیان کر دیا کہ دنیا میں نبوت کیوں آتی ہے، انبیاء کس لیے آتے ہیں۔ انبیاء کی آمد کا بنیادی مقصد مزدوروں، کسانوں، غریبوں، پسے ہوئے طبقات پر احسان کرنا، انہیں
حکمران بنانا، انہیں زمین اور معاشی وسائل کا وارث بنانا، ان کی حکومت قائم کر دینا۔ انبیاء علیہم السلام دنیا میں اس لیے آتے ہیں، یہی احسان ہے نا اللہ کا۔ ایک طرف فرعونی نظام اور دوسری طرف اس فرعونی نظام کے خاتمے کے لیے کمزوروں پر احسان کا اعلان۔ یہ احسان کیسے ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو موسیٰ نبی ہیں اور نبی کی نبوت کا تقاضا ہے کہ وہ کمزوروں کو اٹھا کر حکمران بنا دے۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا کا انقلابی نظریہ کارل مارکس نے دیا۔ کارل مارکس تو بیچارہ اب جمعہ 4 دن ہوئے ہیں، 150-200 سال پہلے کی بات ہے۔ قرآن بتلا رہا ہے کہ کم از کم 150 تقریباً سال پہلے قبل مسیح اور 2000 سال یہ عیسیٰ علیہ السلام کو ہو گئے، 3500 سال قبل قرآن نے انبیاء علیہم السلام کی نبوت کا مقصد بیان کیا ہے کہ وہ کمزوروں کی حکومت قائم کرنے اور انہیں معاشی وسائل کا وارث بنانے کے لیے آئے۔ تو قرآن حکیم نے انتہائی عمدہ ترتیب کے ساتھ فرعونی نظام کا نقشہ کھینچ کے اس سسٹم کو توڑنے کا اعلان کیا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع کیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، ان کی والدہ کو یہ ڈر ہے کہ جیسے بنی اسرائیل کے بیٹے قتل ہو رہے ہیں، جس بنی اسرائیل میں جس نئے لڑکے کی پیدائش کا پتہ چلتا ہے، فرعونی کارندے آتے ہیں اور اس کو قتل کر جاتے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو بھی ڈر۔ تو اللہ کہتے ہیں اوحینا، ہم نے وحی کی ام موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف کہ ان ارضعیہ، بغیر کسی خوف اور گھبراہٹ کے اپنے بچے کو دودھ پلاؤ۔ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تمہیں خوف ہونے لگے کہ شاید فرعونی کارندے آ کر اس کو چھین کر لے جائیں، تو فَأَلْقِهِ فِي الْيَمِّ، ایک تابوت بنانا اور اس تابوت میں موسیٰ علیہ السلام کو رکھنا اور اس کو دریا کے حوالے کر دینا۔ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، خوف مت کھانا اور غمگین بھی مت ہونا۔ ایک ماں کا لخت جگر اس سے چھن جائے تو مستقبل کا خوف بھی ہے، خوف کا تعلق مستقبل، نہ جانے اس بچے کے ساتھ کیا معاملہ ہو، اور دل کا غم بھی ہے کہ میں نے اپنے لخت جگر کو اٹھا کر دریا کے حوالے کر دیا، اس پر حزن اور غم بھی ہو سکتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ سے کہا گیا کہ دیکھو یہ دونوں کام مت کرنا، نہ تو مستقبل کا خوف موسیٰ کے بارے میں کرنا اور نہ بچے کے چھن جانے کا حزن اور غم تم پر ہونا چاہیے۔ انا رادوہ الیک، ہم اس بچے کو تمہارے پاس واپس لوٹا دیں گے۔ وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم نے اس کو بنانا ہے رسولوں میں سے۔ اب قرآن حکیم غیر ضروری تفصیلات بیان نہیں کرتا، تورات نے تو بڑی لمبی تفصیلات یہاں بیان کی کہ موسیٰ علیہ السلام والدہ نے تابوت بنایا اور اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کو رکھا اور تابوت دریا کے حوالے کر۔ مصر کا جغرافیہ اگر ہم یہ دیکھیں تو آج قاہرہ سے تقریباً 190 میل دور ہے وہ مقام جہاں یہ اخناتون کی حکمرانی رہی، جو رجل مومن ہے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والا، اور اس سے تقریباً اتنے ہی اگلے فاصلے پر یہ فرعون کا وہ محلات ہیں جو مغربی جانب، دریائے نیل کے مغربی جانب اور دریائے نیل کے مشرقی جانب بنی اسرائیلیوں کی آبادی۔ اب موسیٰ علیہ السلام یہاں پیدا ہوتے ہیں اور ماں ان کی اس کو حوالے کر دیتی ہے دریائے نیل کے۔ وہ دریا بہتا ہوا جا رہا ہے اور اس نے وہ جو فرعون کے محل میں سے گزرتا ہے، جو شاخ اس کی، موسیٰ علیہ السلام کا تابوت چلتے چلتے اس محل کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ بچی دیکھ رہی ہے، قرآن نے بچی کے پیچھے چلنے کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، خود آل فرعون نے اسے اٹھا لیا
تاکہ یہی بچہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بن جائے. انہی کا دشمن ہے، انہی کے لیے غم کا باعث بننے والا ہے، اور انہوں نے اسے اٹھا لیا. ان فرعون وہامان وجنودہما کانوا خاطئین. فرعون، حامان اور ان دونوں کا لشکر مجرم اور خطاوار. وقالت امرأۃ فرعون قرۃ عین لی ولک. فرعون کی بیوی کہنے لگی، بچہ جب اس کے سامنے آیا تو اس نے کہا یہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. قرآن نے پیچھے ذکر کیا، طٰہٰ میں آیا کہ القیت علیک محبۃ منی، میں نے آپ پر اپنی محبت ڈال دی. یعنی جو بھی موسیٰ علیہ السلام کے چہرے کی طرف دیکھتا تو اس کا دل کھنچتا، اس کے ساتھ محبت کا ایک تعلق قائم ہو جاتا. لا تقتلوہ، اس کو قتل مت کرو. عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا وہم لا یشعرون، ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں. ادھر ماں کا دل گھبرا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا قرآن نے دوسرا منظرنامہ کھینچا، اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا. وہی آ گئی، اللہ کا حکم آ چکا ہے. دیکھو ہر انسان مرکب ہے ملکیت اور بہیمیت کا. ملکیت اور بہیمیت کے نتیجے میں انسان کے نفس ناطقہ میں طبیعت کے اثرات بھی ہیں اور ملکیت کے اثرات بھی ہیں. امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ بسا اوقات ملکیت انسان پر غالب آتی ہے تو طبیعت چھپ جاتی ہے، اور بسا اوقات طبیعت غالب آتی ہے تو ملکیت چھپ جاتی ہے. تو یہ کشمکش انسان میں چلتی رہتی ہے. جب وحی آئی تو ملکیت غالب ہے، اس لیے ماں کو اعتماد ہوا اور اس نے اسی کے غلبے میں بچے کو اٹھا کر دریا کے حوالے کر دیا. لیکن ہر حالت انسان کے اندر مستقل نہیں ہوتی، دونوں حالتیں عدل بدل ہوتی رہتی ہیں. اب بچے کو حوالے کرنے کے بعد اب طبی محبت غالب آ رہی ہے، جو حیوانی یا بہیمی طبیعت ہے وہ غالب آ رہی ہے، اس کی وجہ سے گھبراہٹ، خوف ہے. اور یہ کوئی عیب کی بات نہیں، یہ انبیاء، اولیاء، اولو العزم لوگوں میں بھی یہ کیفیتیں ہوتی رہتی ہیں. اصل چیز ہے کہ بنیادی چیز سے انحراف نہیں ہو، باقی یہ تغیرات و تبدلات یہ ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں ہے. انبیاء بھی انسان ہیں، ان کے بھی طبیعت اور بہیمیت ہے، اس بہیمیت کے بھی اپنے ایک طبی تقاضے ہوتے ہیں. نبی ہونے کا قطعی طور پر یہ مطلب نہیں کہ نبی اپنے طبی اور بشری تقاضوں سے الگ ہو گئے. تو یہاں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر طبی طور پر گھبراہٹ طاری ہو رہی ہے. قرآن کہتا ہے ان کادت لتبدی بھی، قریب تھا کہ وہ شور مچا کر بتلا دیتی کہ یہ تو میرا بیٹا ہے. لولا اربتنا علی قلبہا، اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے، یعنی ملکی قوت کے اندر اضافہ کر کے ان کے دل کو ڈھارس نہ دیتے، تو ہو سکتا تھا کہ وہ اپنی طبی جذبے کی بنیاد پر اس کا اظہار کر دیتی کہ یہ تو میرا بیٹا ہے. لتکون من المؤمنین. موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا موسیٰ کی والدہ نے کہ قصیہ، اس کے پیچھے پیچھے چلو. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون، لوگوں کو یہ نہ پتہ چلے کہ تم نگرانی کر رہی ہو، ایسی آنکھوں سے اس کو دیکھتے رہنا. موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ گئے. اب جناب وہ دودھ پلوانا چاہتی ہیں، ظاہر ہے کہ بیٹا بنانے کا انہوں نے پروگرام بنا لیا، تو اب کوئی نہ کوئی تو دودھ پلانے والی ہونی چاہیے. قدیم زمانے سے دستور رہا عربوں میں اور یہ مصر اور ان تمام علاقوں میں کہ دودھ ہمیشہ کسی نہ کسی دائی کا پلا کر، دیہاتوں میں اور گاؤں سے لا کر عورتوں کو، تاکہ طاقتور بچہ ہو تو دودھ باہر سے پلانے کا انتظام ہوتا تھا. تو حرمنا علیہ المراضع من قبل. اب جناب انہوں نے کہا، محل میں بادشاہ فرعون نے آرڈر کر دیا کہ لاؤ جی عورتوں کو بلا کر لاؤ جو جن کے دودھ اترا ہوا ہے اس بچے کو دودھ پلائیں. وہ جس عورت کو بھی لاتے ہیں، قرآن کہتا ہے حرمنا علیہ المراضع من قبل. موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینے سے انکار کر دیا تمام. اب وہ بچی یہ منظر دیکھ رہی ہے، اس بچی نے ان محل والوں سے کہا کہ میں تمہیں ایک عورت کا بتاتی ہوں، بڑی ہوشیار بچی ہے. فقالت هل ادلکم علی اہل بیت، ایک گھر والوں کے بارے میں تمہیں بتلاتی ہوں، یکفلونہ لکم، تمہارے لیے اس بچے کی کفالت کریں گے.
وہم لہو ناصحون، اور وہ اس کے لیے خیر خواہ بھی ہوں گے، اس بچے کے لیے۔ اس طرح وہ بچہ دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس موسیٰ علیہ السلام پہنچ جاتے ہیں۔ فرددناہ الی امہ، لوٹا دیا ان کی والدہ کے پاس ہم نے، کئی تقر عینھا، آنکھیں ٹھنڈی ہوں، غم نہ ہو، اور ولتعلم، اور یہ وہ جان لیں کہ ان وعد اللہ حق، اللہ نے جو وعدہ پہلے کیا تھا کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، وہ وعدہ سچا ہے۔ ولکن اکثرہم لا یعلمون۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اپنی زندگی کا ابتدائی 25-30 سال کا عرصہ تقریباً فرعون کے محل میں گزارا، وہیں پرورش کی۔ اور پھر قرآن حکیم یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام جوانی کی حدود کو پہنچے، وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَى، جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام جوانی کی حدود کو پہنچے اور طاقتور ہوئے، تو آتیناہ حکماً وعلماً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم اور علم دونوں چیزیں عطا کی۔ فیصلے تک پہنچنے، حکم اور آرڈر جاری کرنے، اور علم اور معلومات کا ادراک رکھنے کی صلاحیت ہم نے ان میں پیدا کی۔ اور یہ ہر نبی کے بارے میں، یوسف علیہ السلام بھی جب بالغ ہوئے، طاقتور ہوئے، تو قرآن نے وہاں بھی یہی جملہ ہے، بلغ اشدہ، ہم جیسے ہی وہ جوان ہوئے تو آتیناہ حکما وعلما۔ اور وہی بات قرآن نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہاں کہی ہے کہ ہم نے ان کو آتیناہ حکما وعلما وکذالک نجزی المحسنین۔ اب موسیٰ علیہ السلام گرد و نواح کی تمام چیزوں کو عقل و شعور اور فہم و بصیرت کی بنیاد پر دیکھتے، انہوں نے اندازہ لگا لیا کہ فرعونی نظام کی حقیقت کیا ہے۔ قرآن نے جو شروع صورت میں ابھی ذکر کیا کہ اس فرعونی نظام کا فکر، اس کی سیاست، اس کی معیشت، تینوں چیزیں خراب ہو چکی، اور خاص طور پر ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کے تحت بنی اسرائیلیوں پر ظلم و ستم جاری ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام چونکہ دودھ پلانے کے زمانے میں اپنی والدہ سے حقیقی تعلق ہو گیا، تو یہ بھی موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ اصل میں وہ بنی اسرائیلی ہیں، اور یہ بھی واضح ہو گیا کہ اس پورے ماحول میں بنی اسرائیلی غلام ہیں، اور فرعونی اور اس کی پوری جماعت، قبطی جماعت، اس کا تسلط ہے، ان کا ظلم و ستم ہے۔ تو حقائق و واقعات تک پہنچنے اور ایک درست رائے قائم کرنے، فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت موسیٰ علیہ السلام میں پیدا ہو چکی ہے۔ وہ بغیر کسی سوچ و سمجھ یا بغیر کسی شعور کے وہاں پر زندگی بسر نہیں کر رہے۔ اور پھر محل میں بھی فرعونی جو نظام کا کنٹرول کرنے کا مرکز ہے، وہاں بھی موسیٰ علیہ السلام معاملات کو دیکھ رہے ہیں۔ دنیا بھر کے جتنے احکامات فرامین وہاں سے جاری ہوتے ہیں، عدل و انصاف کے نام پر جو کچھ عدالتیں ظلم کر رہی ہیں، جو وہاں کے حکمران طبقے مختلف ممالک کے بارے میں پالیسیاں بنا رہے ہیں، ان تمام کے بارے میں بھی ایک ایسا مستقل سیاسی شعور موسیٰ علیہ السلام کے اندر موجود ہے جس کی بنیاد پر وہ حکماً و علماً، درست علم اور صحیح حکم اور فیصلے تک پہنچنے کی صلاحیت کے حامل ہے۔ ایسے موقع پر قرآن کہتا ہے دخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا، دوپہر کے وقت۔ پہلے یہ بات ذکر کی گئی تھی کہ فرعون کا محل دریائے نیل کے مغربی کنارے پر، محلات سارے اس طرف، محلات شہر سے دور ہے۔ دوپہر کے وقت موسیٰ علیہ السلام محل سے نکلتے ہیں چپکے سے اور شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ دخل المدینہ علی حین غفلۃ من اہلہا، غفلۃ من اہلہا، دوپہر کو جب سب لوگ سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اس وقت موسیٰ علیہ السلام شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ فوجد فیہا رجلین یقتتلان، وہاں انہوں نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ۔ چونکہ پورے ماحول کی سیاست اور وہاں کی آبادیوں کے حالات، وہاں کے لوگوں کی جو صورتحال ہے اس سے مکمل طور پر آگاہی رکھتے ہیں، تو پتہ چلا کہ لڑنے والوں میں سے ایک تو من شیعتی ہے، ان کی جماعت میں سے ہے، یعنی بنی اسرائیلی ہے، اور وہذا من عدوہ، اور دوسرا وہ ہے جو فرعونی ہے۔
لڑائی بھی اس بات پر ہے کہ وہ فرعونی اپنے نسلی بالادستی یا اپنے استعماری رویے کے تحت اس بنی اسرائیلی سے کہتا ہے کہ بیگار دو، بغیر کسی پیسے کے یہ میرا سامان وہاں تک پہنچاؤ، اور وہ تیار نہیں آگے سے، اس پر لڑائی ہو رہی۔ تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے بنی اسرائیلی ہے، وہ مدد مانگتا ہے موسیٰ علیہ السلام سے علی الذی من عدوہ، اپنے دشمن کے خلاف۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اسے سمجھایا باز آ جاؤ، لیکن وہ باز نہیں آ رہا، تو فوقظہ موسیٰ فقضى علیہ، موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ اس کی کمر پر دے مارا، فوقظہ۔ لیکن یہ جو سرمایہ پرستی کی چربی چڑھی ہوئی ہوتی ہے، ہاں جی، تعیشات اور جناب کھانے پینے کی تنعمات کی وجہ سے جو نازک اندامی اس کے اندر موجود تھی، وہ مکہ اتنی زور سے لگا کہ وہ دل کے اوپر چوٹ لگی اور ہارٹ اٹیک، اور وہیں پر مر گیا، فقضى علیہ، ختم، اس کا کام تمام ہو گیا۔ مکہ تو اس لیے مارا تھا کہ اس کو سزا ہو، چلو یہ باز آ جائے ظلم کرنے سے، مارنے کا ارادہ نہیں تھا، لیکن لگ گیا کچھ تھوڑا سا زیادہ، اور آگے سے بیچارہ ایسے ہی سرمایہ پرست تھا، اس کی تو چھٹی ہو گئی، فقضى علیہ۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ھذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے، بندہ قتل کرنا تو کوئی اچھی بات نہیں، اور نہ قتل کرنا کوئی ابھی مقصد ہے، یہ تو درست نہیں ہوا۔ انہ عدو مضل مبین، یہ شیطان بڑا دشمن اور بڑا گمراہ ہے۔ اور پھر ویسے بھی تیاری سے پہلے اقدام کر لینا اور دشمن کو بیدار کر لینا، یہ عقل مندی کی بات نہیں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ربی انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار میں نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، فاغفر لی، فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، مجھے معاف کر دے، تو اللہ نے معاف کر دیا۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، اے پروردگار تو نے مجھ پر جو انعام کیا ہے تو میں آئندہ کبھی کسی مجرم کی مدد نہیں کروں گا۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، اب صبح ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تو تھا کہ بندہ کل قتل ہوا ہے تو یہ پتہ تو چل جائے گا حکمرانوں کو۔ ڈرتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام پھر شہر میں صبح کے وقت گئے، تو اس دن پھر فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، وہ جو بنی اسرائیلی جو مظلوم تھا جس نے کل بلایا تھا مدد کے لیے، اسی نے پھر موسیٰ علیہ السلام کو پکار لیا کہ آج پھر ایک اور سے جھگڑا ہو گیا، اب یہاں بھی میری مدد کے لیے آؤ۔ فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ، موسیٰ علیہ السلام نے اسے کہا کہ تو اصل میں خراب آدمی ہے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تو گمراہی میں، واضح گمراہی۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، موسیٰ علیہ السلام نے ڈانٹ ڈپٹ تو اس کو کی جو بنی اسرائیلی تھا، لیکن چونکہ ظلم بہرحال وہ کر رہا تھا جو فرعونی تھا، تو ارادہ کیا اس کو پکڑنے کا۔ اس نے سمجھا کہ شاید یہ آج میری طرف لوگ کر رہے ہیں، کل انہوں نے کل بندہ مارا تھا، آج مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ قال یا موسیٰ، اس نے خود ہی بھانڈا پھوڑ دیا، کہنے لگا یا موسیٰ اترید ان تقتلنی کما قتلت نفسا بالامس، کل جیسے تو نے بندہ ایک قتل کیا تھا آج تو مجھے پھر قتل کرنا چاہتا ہے۔ ان ترید الا ان تکون جبارا فی الارض، تیرا ارادہ تو زمین میں ظلم و جبر پیدا کرنے کا ہے، تو جبار بننا چاہتا ہے۔ وما ترید ان تکون من المصلحین، اور تیرا ارادہ کوئی اصلاح کرنے کا نہیں ہے، روز ایک بندہ مار دیتا ہے۔ اتنے میں قرآن حکیم کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ بھی مکالمہ چل رہا تھا شہر کے اندر، اور چونکہ صبح کے وقت عدالت لگتی ہے، بندہ کل قتل ہوا ہے، تو فرعون کے دربار میں مشورے ہو رہے ہیں کہ یہ موسیٰ علیہ السلام نے قتل کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو بدلے میں قتل کیا جائے۔ وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، تو ایک آدمی شہر کے دور اسی محل میں سے دوڑتا ہوا شہر میں آیا،
اب یہ کون ہے؟ مختلف لوگوں نے مختلف آراء قائم کی ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ جو فرعون کی بیوی تھی اس کا والد تھا۔ جو مخطوطات ملے ہیں، تحریرات ملی ہیں، ان تحریرات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کی بیوی کا جو والد ہے وہ بھی یکتا پرست تھا، وحدانیت سے اس کا تعلق تھا، اور اس خاندان کا تعلق بھی دراصل مصری نسل سے نہیں تھا۔ یہ لوگ بھی دراصل فلسطین یا شام سے اٹھ کر گئے تھے۔ فرعونیوں کا دستور یہ تھا کہ وہ جس ملک پر، جس علاقے پر قبضہ کرتے تھے تو وہاں کے کسی بھی حکمران جو وہاں کا سردار ہوتا تھا عام طور پر انہی کی کسی کی بیٹی سے شادی کر لیتے تھے تاکہ سیاسی رشتہ قائم کر کے ان کو دبا کر رکھنا آسان ہو جائے۔ تو یہ بھی کسی شام یا فلسطین کے کسی سردار کی بیٹی تھی جو فرعون کے گھر میں تھی، اور اس کا والد بھی اصل میں خفیہ طور پر مسلمان تھا۔ اس کے بارے میں بھی تحریرات دستیاب ہو گئی ہیں۔ وہ آدمی وہاں سے دوڑتا ہوا آتا ہے اور اس نے آ کر بتلایا موسیٰ علیہ السلام کو کہ یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک، جتنے بھی فرعون کے وزیر اور مشیر ملا مطرف ہیں وہ سب جمع ہو چکے ہیں اور وہ فیصلہ کر رہے ہیں، مشورہ کر رہے ہیں کہ تمہیں قتل کیا جائے۔ اس لیے میری نصیحت یہ ہے کہ تم نکل جاؤ شہر سے، بھاگو یہاں سے، فخرج انی لک من الناصحین، یہاں سے نکل کھڑے ہو، میں تمہارے لیے بڑی نصیحت کی بات بیان کر رہا ہوں ورنہ تمہیں پکڑ کر یہ مار دیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر تو پہلے سے ہی تھا کہ بندہ کل قتل ہوا ہے تو ضرور اس کا کوئی نہ کوئی رد عمل ہوگا، اور جب یہ تصدیق ہو گئی کہ فرعونی دربار میں قتل کے مشورے ہو رہے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام خوف اور ڈر کی حالت میں موسیٰ علیہ السلام وہاں سے بھاگ کھڑے ہو۔ اس شہر سے جس کو مدینہ قرآن نے کہا ہے، اور اب جو تحریرات سے معلوم ہوا ہے طیبہ یا طیبہ، جو بھی لفظ اس کے لیے نام استعمال ہوتا تھا اس زمانے میں بھی، تو وہاں سے موسیٰ علیہ السلام نکلے ہیں اور یہ بحیرہ احمر کراس کر کے اوپر سے اور وادی سینا اور اس پورے علاقے سے ہوتے ہوئے مدین پہنچے ہیں، جو دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے ملنے کے مقام، وہیں پر موسیٰ علیہ السلام پہنچتے ہیں مدین۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، اور اللہ سے یہ دعا مانگتے جا رہے ہیں رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے میرے پروردگار مجھے ان ظالم قوم سے نجات دے۔ دوڑتے ہیں اور مسلسل دوڑتے اور بھاگتے ہوئے نکلتے ہوئے وہاں سے، چونکہ فرعونی تسلط بہت دور تک تھا تو موسیٰ علیہ السلام وہاں سے کئی مہینوں کی مسافت کے بعد پہنچتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ، مدین کی طرف انہوں نے توجہ کی۔ فرات کا جو حصہ شام کی طرف ملتا ہے یہاں تک تو فرعونی نظام تھا، آج تحریرات سے بھی یہ بات معلوم ہو گئی۔ اور اس سے آگے مدین جو آگے شط العرب پر ہے، خلیج کے اندر، خلیج عرب جسے کہا جاتا ہے، یہاں فرعونیوں کی حکومت نہیں تھی۔ یہاں مدین میں شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہاں کے نبی ہیں، جن کی تفصیلات قرآن نے پیچھے بیان کر دی کہ پورا تولنے، پورا ناپنے کے حوالے سے۔ تو موسیٰ علیہ السلام وہاں مدین پہنچتے ہیں۔ قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، اور اللہ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ بتلائے گا کہ مجھے صحیح کس جگہ پر پہنچنا ہے۔ ولما ورد ماء مدین، جب موسیٰ علیہ السلام مدین کا کنواں جہاں لوگ پانی بھرتے تھے چشمے وشمے سے یا کنواں تھا، وہاں جب پہنچے تو وجد علیہ امۃ من الناس، لوگوں کی ایک جماعت کو دیکھا کہ یسقون، پانی پلا رہے ہیں، اس ڈول کھینچ کھینچ کر پانی نکال نکال کر اپنے اپنی بکریوں کو، اپنے اپنے جانوروں کو پانی بھی پلا رہے ہیں اور اپنے لیے پینے کے لیے گھر بھی لے جا رہے ہیں۔ اب یہ دیکھا کہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ چڑھ کر ڈول نکال رہے ہیں، لیکن ووجد من دونہم امرأتین تذودان، دو خواتین ہیں ان سے ذرا فاصلے پر، وہ اپنے بکریوں کو کیا ہے تذودانی ہٹا رہی ہیں، پانی وہاں قریب آنے سے روک رہی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان خواتین سے پوچھا ما خطبکما، کیوں روک رہی ہو، کیوں پانی نہیں پلاتی اپنی بکریوں کو؟
قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ان دونوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلائیں گے جب تک یہ سارے لوگ فارغ ہو کر چلے نہ جائیں، تمام چرواہے اپنے اپنی بکریوں کو پلا کر چلے جائیں۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ ابونا شیخ کبیر، ہمارے والد جو ہیں وہ بہت بوڑھے ہیں، مرد کوئی اور گھر میں ہے نہیں، تو عورتیں ہی ہم پلانے کے لیے آتی ہیں، تو مردوں میں گھس کر کیسے پلائیں، یہ فارغ ہو کر چلی جائیں گے تو بعد میں ہم پلا لیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ بیچاری یہ کمزور ہیں، ان کو وقت نہیں مل رہا، تو موسیٰ علیہ السلام خود اندر گھسے اور جناب مرد تھے وہاں سے نکال کر ڈول ڈالا اور کہا کہ لو پانی پلاؤ۔ فسقا لہما، ان دونوں خواتین کی بکریوں کو موسیٰ علیہ السلام نے پانی پلا دیا۔ ثم تولی الی الظل، اور پھر کسی درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا مانگی کہ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے لیے کوئی اچھی اور بھلائی کی چیز جو ہے وہ میرے لیے نازل فرما کہ میں اس کا محتاج ہوں۔ ہوا یہ کہ یہ دونوں خواتین وقت سے پہلے گھر پہنچ گئیں، جو روزانہ کا معمول تھا اس سے جلدی پہنچ گئیں۔ تو شعیب علیہ السلام نے پوچھا کہ تم جلدی کیوں آ گئی؟ انہوں نے بتایا کہ اس طرح ایک جوان تھا، اس نے یعنی ڈول نکالے اور جلدی پانی پلا دیا، اس لیے ہم آ گئی واپس۔ تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اس کو بلا کر لاؤ۔ جاءت احداہما تمشی علی استحیاء، ان میں سے ایک خاتون آئی جو شرم و حیا کی تصویر بنی ہوئی لپٹی ہوئی اس میں چلتی ہوئی آئی، اور اس نے آ کر کہا کہ ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم نے جو ہماری بکریوں کو پانی پلایا ہے اس کا تمہیں کوئی بدلہ اور معاوضہ دیں۔ فلما جاءہ، موسیٰ علیہ السلام جب شعیب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو وقص علیہ القصص، اپنا پورا قصہ بتلایا کہ اصل واقعہ کیا ہوا، کہاں سے آیا ہوں، میں کون ہوں، اپنا تعارف کرایا اور مجھے کیا خوف اور ڈر ہے۔ تو ساری باتیں سنانے کے بعد شعیب علیہ السلام نے کہا لا تخف، ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالم قوم سے یہاں نجات پا گئے، ان کی حکمرانی کا یہ دائرہ نہیں ہے۔ قالت احداہما یا ابت استاجر، ان میں سے ایک خاتون نے کہا کہ یہ آدمی بہت دور سے آیا ہے تو اس کو اپنا ملازم رکھ لو۔ اور پھر اس خاتون نے بڑی عقل مندی کی بات کی، اس نے کہا دیکھو کام کرنے والے ملازمین کے اندر دو خصوصیات ہونی چاہیے، اور وہ دو خصوصیات اس کے اندر پائی جاتی ہیں۔ قانون بیان کر دیا، ان خیر من استاجرت القوی الامین، جس کو تم ملازم رکھو اس کے اندر دو بہتر باتیں ہیں، ایک القوی اور ایک الامین، اس میں یہ طاقت و قوت ہے کہ یہ کام کر سکے، اور دوسرا یہ کہ اس میں خیانت نہیں ہے، امانت کی بات ہے۔ آدمی کوئی چیز کسی مزدور کے سپرد کرے اور وہ اس میں سے ہڑپ کر جائے، بددیانتی کرے، تو وہ بھی غلط بات ہے۔ اور امانت دار تو ہو لیکن اس کے اندر یہ صلاحیت اور استطاعت ہی نہ ہو کہ وہ اس کام کو کر سکے، تو یہ بھی غلط بات ہے۔ تو محض اخلاص بھی نہیں چاہیے اور محض طاقت بھی نہیں چاہیے، طاقت ہو لیکن مجرمانہ ذہنیت ہو، یہ بھی گڑبڑ ہے۔ دونوں چیزیں بیک وقت موجود ہیں تو اس سے بہتر نتائج پیدا ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو رکھ لو۔ شعیب علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ ان دو بیٹیوں میں سے میں ایک کی تمہارے ساتھ شادی کرتا ہوں، اس شرط پر کہ 8 سال تک تمہیں میری بکریاں چرانی ہیں، علی ان تأجرنی 8 حجج، اور اگر مزید 2 سال اور چراؤ یعنی 10 سال تو فمن عندک، تو تیری طرف سے مجھ پر کیا ہوگا، احسان ہوگا۔ وما ارید ان اشق علیک، اور میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں مزید تکلیف میں ڈالوں، 10 سال سے زیادہ تمہیں تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصالحین، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جی، ہمارا معاہدہ ہو گیا، ذالک بینی و بینک ایما الاجلین قضیت۔ موسیٰ نے کہا کہ دونوں مدتوں میں سے 8 سال یا 10 سال جو بھی میں پوری کروں تو مجھ پر کسی قسم کا کوئی اور الزام نہیں ہوگا۔ واللہ علی ما نقول وکیل۔ 10 سال موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرائی ہیں وہاں مدین میں، اور اس 10 سال میں شعیب علیہ السلام کے ساتھ رہنے کے نتیجے میں شعیب سے علوم بھی سیکھے، تعلیمات بھی سیکھیں، تعلق بھی قائم ہوا، اور وہ جو انبیاء کی وراثتیں تھیں جو چلی آ رہی تھیں
وہ بھی شعیب علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف منتقل ہوئی۔ وہ جو عصا، لاٹھی جو اژدہا بنتا تھا، وہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کا عصا تھا، جو ابراہیم سے اسحاق، پھر یعقوب، پھر یوسف، پھر انبیاء سے ہوتا ہوتا شعیب علیہ السلام، اور پھر شعیب علیہ السلام سے کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا تھا۔ تو اس عصا میں بھی ایک غیر معمولی کیفیت یہ بات موجود تھی کہ وہ انبیاء علیہم السلام کے ہاتھوں میں شروع سے چلتا آ رہا تھا۔ تو وہ تمام چیزیں پوری ہونے کے بعد قرآن کہتا ہے فلما قضا موسیٰ الاجل وسار بأہلہ آنس من جانب الطور نارا، مدت پوری ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام اپنے بیوی بچوں کو لے کر وہاں سے چل پڑے۔ اور پھر آگے قرآن حکیم نے پیچھے بھی بیان کیا ہے کہ جب طور پہاڑ یعنی اسی وادی سینا میں دوبارہ پہنچتے ہیں تو وہیں وہ آگ جلتی ہوئی دیکھی، اور اس آگ میں سے آواز آئی کہ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، کہ میں رب العالمین ہوں اور تم جو ہے نا ان الق عصاک، اپنی لاٹھی ڈالو۔ اس کی تفصیل پیچھے سورۃ طٰہٰ میں گزر چکی ہے، یہاں قرآن حکیم نے اس کی تفصیلات نہیں بیان کی۔ ایک فرق ہے جو یہاں اور وہاں میں ہے، وہاں قرآن نے اس کا تذکرہ نہیں کیا، وہاں صرف لاٹھی کے سانپ بننے کا تذکرہ تھا۔ یہاں جیسے لاٹھی موسیٰ نے ڈالی اور وہ جب سانپ بن گیا، فلما رآہا تہتز، جب سانپ کو حرکت کرتے ہوئے دیکھا کأنہا جان، تو موسیٰ علیہ السلام پر خوف طاری ہوا، تبھی خوف، اور اس خوف کی وجہ سے ولّا مدبرن ولم یعقب، پشت پھیر کر بھاگ پڑے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا کہ ابھی تو میرے ہاتھ میں یہ لاٹھی تھی اور میں نے جیسے ہی زمین پر ڈالی تو یہ کیا بن گیا، سانپ بن گیا۔ یہ ایک طبی ڈر ہے، طبی خوف، حالانکہ اللہ کے حضور میں کھڑے ہیں اور اللہ نے کہا ہے کہ اس کو کیا ہے، لاٹھی کو زمین پر پھینکو، اور وہیں پر وہ سانپ بنتا ہے۔ لیکن یہاں بہیمیت کا غلبہ ہوتا ہے اور ملکیت چھٹتی ہے، موسیٰ علیہ السلام پر یہ خوف طاری ہوتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام واپس دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا یا موسیٰ اقبل، دوڑنا اچھی بات نہیں، اس سانپ کا سامنا کرو، اقبل ولا تخف، اور ڈرو مت، انک من الآمنین، تم تو کیا ہے، امن کے ساتھ رہنے والے لوگوں میں سے ہو، تمہارے لیے تو امن ہی امن ہے۔ اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اور دوسرا وہ معجزہ جو بغل میں ہاتھ دے کر جس کو چمکتے ہوئے روشنی کی طرح ظاہر ہوا، قرآن حکیم نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ اور پھر اسی موقع پر موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات بھی بیان کی جو پیچھے طٰہٰ میں بھی نہیں ہے کہ ربی انی قتلت منہم نفسا، میں نے ان کا ایک آدمی قتل کیا تھا اور قتل کر کے میں وہاں سے بھاگا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ جب میں واپس جاؤں گا تو فاخاف ان یقتلونی، کہ وہ مجھے قتل کر دیں۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ ہارون کو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مانگا تو ان کو بھی ان کو عنایت کر دیا کہ ٹھیک ہے، انتما ومن اتبعکم الغالبون، تمہیں ہی غلبہ ہوگا، تمہیں اب ڈر اور خوف نہیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ علیہ السلام جب یہاں اللہ کے حکم سے پہنچتے ہیں اور فرعون کو دعوت دیتے ہیں تو قرآن حکیم نے یہاں حامان کے کردار کا بھی تذکرہ کیا ہے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری، اے سردارو میرے علاوہ کوئی اور خدا مجھے دنیا میں نظر نہیں آتا۔ اور اپنے وزیر حامان کو جو دراصل وہاں کی مذہبی نمائندگی کرنے والا تھا اور اسی کے ساتھ ساتھ تمام تعمیرات اور تمام دیگر انتظامی امور کے اختیارات بھی اسی کے پاس تھے، وزیر اعظم حامان تھا۔ یا حامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ، مٹی کا ایک بہت بڑا منارہ بناؤ بلند، تاکہ میں اس پر چڑھ کر جا کر دیکھوں موسیٰ کے خدا کو کہ آسمان پہ کہاں پر ہے۔ ویسے میرا خیال یہ ہے کہ لأظنہ من الکاذبین، کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ایسے ہی جھوٹ بولتے ہیں، خدا خدا نہیں ہے، ہاں جی، لیکن پھر بھی ایک بناؤ منارہ۔ آثار قدیمہ جو ابھی دریافت ہوئے ہیں مصر میں، تو وہ بہت بڑا ایک منارہ بھی بنا ہوا ہے، جس کے اوپر لکھا ہوا بھی ہے، کندہ ہوئی بھی چیزیں موجود ہیں۔ تو لوگوں کا خیال ہے کہ یہ وہی حامان نے جو بنایا تھا، ہاں جی، فرعون کے لیے یہ وہی منارہ ہے۔ قرآن کہتا ہے وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ، فرعون اور اس کے لشکر نے تکبر کیا تھا
اور ان کا خیال یہ تھا کہ ان کا دوبارہ کوئی کسی قسم کا لوٹنا نہیں ہوگا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، ہم نے انہیں اور اس کے لشکر کو پکڑا اور دریا میں غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، دیکھیے ان ظالموں کا انجام کیا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، ہم نے ان تمام جتنے بھی بڑے بڑے لیڈر ہیں ان کو تمام کو جہنم کے اندر داخل کیا ہے، یہ دوزخ کی طرف بلانے والے لوگ، اور قیامت کے دن کبھی بھی کیا ہے ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی، اور اس دنیا میں بھی قیامت تک لعنت برستی رہے گی۔ یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک اہم بات کہی جا رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس وقت دریائے نیل کی مغربی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی بالادستی کا فیصلہ کیا تھا، اور وما کنت من الشاہدین، آپ وہاں حاضر بھی نہیں تھے۔ پھر یہ بات آپ کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ ہم نے بتایا۔ اسی طریقے سے قرآن نے آگے پھر کہا وما کنت بجانب الطور، آپ اس وقت طور پہاڑ پر بھی نہیں تھے، اذ نادینا، جب ہم نے موسیٰ کو پکار کر کہا تھا انی انا اللہ رب العالمین، ولیکن رحمتا من ربک، لیکن تیرے رب کی رحمت ہے کہ آپ کو یہ سارا قصہ پوری تفصیل کے ساتھ ہم نے بتا دیا۔ کیوں بتایا؟ لتنذر قوما ما اتاہم من نذیر من قبلک لعلہم یتذکرون، تاکہ آپ ایک ایسی قوم کو ڈرائیں کہ جن پر ان سے پہلے ابھی تک کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ قرآن حکیم نے ایک طرف تو یہ تمام واقعات بیان کرنے کے بعد بڑی اہم بات قرآن حکیم نے یہاں پر ارشاد فرمائی کہ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی ہی قومیں ہم نے تباہ و برباد کر دیں جن کا معاشی نظام ظلم و ستم پر مبنی تھا۔ کم أَهْلَكْنَا، کتنی ہی قومیں تھیں، اور یہ جتنی بھی بستیاں ہم نے ہلاک کی ہیں وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، جتنی بستیاں بھی ہم نے تباہ کی ہیں وہ ظالم تھی، دراصل ظلم کے نتیجے میں یہ سب تباہ و برباد ہوئی۔ اور پھر مسلمانوں سے کہا افلا تعقلون، اپنے دور کے لوگوں سے کہا کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قرآن حکیم نے اسی کے ساتھ فرعونی نظام کا ایک تیسرا کردار ہے قارون، اور وہ قارون دراصل بنی اسرائیل کی نسل میں سے تھا۔ فرعون نے ہمیشہ ہر فرعونی نظام کی کوشش ہوتی ہے کہ جس قوم کو غلام بنایا جاتا ہے اس میں سے کسی ایک بندے کو انفرادی طور پر خرید کر اپنے مفادات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تاکہ اگر کوئی اعتراض کرے تو کہ دیکھو جی یہ اس قوم کا یہ فلانا بندہ۔ تو ہمیشہ فرعونی نظام کا یہ اصول رہا کہ جس قوم کو غلام بنایا اسی کے کسی ایک آدمی کو خرید کر مالدار بنا دیا، اختیارات دے دیے، اعتراض کرے تو دیکھیں جی اس قوم کا یہ فلاں آدمی ہم نے اس کو اتنی عزت دی ہوئی ہے۔ تو یہ قارون، قرآن نے اس کا تذکرہ کیا ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم، یہ قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، بنی اسرائیلی تھا، لیکن فبغى علیہم، اس نے انہی کے خلاف سازش اور بغاوت کی، انہی پر اکڑنے لگا۔ وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ، اس نے بڑے خزانے جمع کر رکھے تھے، لوٹ مار، ایسے لوگ جو پوری قوم کو غلام بنا کر اس کے عوض میں پیسے لیتے ہیں وہ خود بڑے مالدار بن جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن نے کہا ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ، ایک پوری جماعت اس کے خزانے کے کمروں کی چابیاں اٹھاتی تھی، اور جب اس کی قوم نے کہا کہ تکبر مت کرو تو انکار کرتا تھا، تکبر کرتا تھا۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فسادی قوم کو پسند نہیں کرتا۔ جب اسے یہ بات روکی جاتا تو کہتا آگے سے انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو میں نے خزانہ جمع کیا ہے، مال جمع کیا ہے، یہ میرے پاس ایک خاص علم ہے جس سے میں نے یہ حاصل کیا ہے۔ ہر سامراجی قوم کا غلام اور غلام قوموں کا سب سے بڑے جو بکے ہوئے لیڈر ہوتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں
کہ میرے پاس ایک خاص گر ہے جس سے میں نے یہ خزانہ جمع کیا۔ بھائی دنیا میں ایسا کون سا علم ہے کہ جس سے اس قوم کا ایک آدمی تو اربوں خربوں کا مالک بن جائے؟ پاکستان کے لیڈروں کی طرح جن کے باہر کے ملکوں میں سب سے بڑے کیا ہے ارب پتی اور کروڑ پتی بنے ہوئے ہیں، اور باقی ساری قوم بھوکی ننگی ہے بیچاری، اس کے پاس کچھ بھی نہیں۔ قرآن کہتا ہے اولم یعلم، کیا اسے معلوم نہیں کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی قومیں تباہ و برباد کی اور اس سے زیادہ مال و دولت ان کے پاس جمع تھا، اور اللہ تعالیٰ مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پھر پوچھتا بھی نہیں۔ ایک دن اپنی قوم کے سامنے بڑے تفاخر کے ساتھ تمام مال و دولت کے ساتھ نکلا۔ قرآن کہتا ہے کہ کچھ لوگ جو کمزور ذہن کے ہوتے ہیں نا، وہ دیکھ کر کہتے ہیں واہ جی واہ بڑا مالدار ہے، اور یہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش کہ ہمارے پاس بھی اتنی دولت ہوتی جتنی قارون کے پاس۔ لیکن جو اہل علم عقل و شعور لوگ ہیں، قرآن نے ان کا تذکرہ کیا، وقال الذین اوتوا العلم، انہوں نے کہا ہلاکت ہو تمہارے لیے، یہ دنیا کی 4 دن کی یہ مال و دولت یہ کیا حیثیت رکھتی ہے؟ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اللہ کا بدلہ تو اس سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ قرآن کہتا ہے ہم نے اس کی سزا دی کہ فخسفنا بہ وبدارہ الارض، اس کو اور اس کا وہ گھر جس کے اندر وہ خزانے تھے اس تمام کو زمین میں دھسا دیا، دستہ ہی چلا گیا۔ فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، کوئی دنیا میں اس کی کوئی جماعت ایسی نہیں تھی جو اس کو نجات دلاتی۔ وما کان من المنتصرین، اور جب وہ دھس کر زمین برابر ہو گئی تو پھر وہ جو کل تک تمنا کر رہے تھے کہ کاش ہم اس کی طرح بن جائیں، آج انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ لولا امن اللہ علینا لخسف بنا، اللہ کا احسان نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں اسی طرح دھس جاتے۔ قرآن نے یہ قارون، حامان اور فرعون، یہ ٹرائکا ہے، اس ٹرائکا کا تذکرہ کیا۔ اقتدار کا نمائندہ فرعون، جو سیاسی حکومت معاشی طاقت کا نمائندہ قارون، اور رجت پسند مذہبی ٹولے کا نمائندہ حامان، یہ تینوں کی ٹرائکا ہمیشہ کسی بھی ظلم کے نظام کے لیے بنیادی کردار ادا کرتی ہے۔ ان تینوں کا قرآن نے یہاں پر تذکرہ کر کے کہا کہ تلک الدار الآخرۃ نجعلھا للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، آخرت ایسے ظالموں کے لیے نہیں ہے جو ظلم اور تکبر اور فساد مچاتے ہوں، یہ ان کے لیے نہیں ہے۔ اور پھر اسی تناظر میں قرآن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، ہم نے قرآن آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ آپ پھر دوبارہ لوٹ کر اسی جگہ پر مکہ مکرمہ میں اپنی حکومت قائم کریں اور وہاں تشریف لائیں۔ قرآن حکیم نے قرآن کے مقاصد و اہداف موسیٰ علیہ السلام کی اس انقلابی جدوجہد کے تناظر میں واضح کر دیا۔ اگلی سورت سورۃ العنکبوت، اور اس سورت کا بنیادی موضوع مسلمان جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن اور اس کے امتحان، اس کے پرکھنے سے متعلق ہے کہ مسلمان جماعت سچی کون سی ہے، اس کے رویے کیا ہونے چاہیے، اس کا امتحان لیا جانا ضروری ہے تاکہ پتہ چلے کہ ان میں سے سچا اور مخلص کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ اس امتحان کے معیارات طے کیے ہیں قرآن حکیم نے اس سورت میں، اور اس سورت کا آغاز بھی الف لام میم جو البقرہ اور آل عمران کے شروع میں ہے اسی سے قرآن نے اس سورت کا آغاز بھی کیا ہے۔ اس لیے یہ سورت بھی خلافت کے بنیادی تقاضوں کو پورا کرنے والی تنظیم کے امور اور رویوں کی نشاندہی کرتی ہے۔ سورت کا آغاز کیا ہے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ ان کا یہ کہنا کافی ہوگا کہ وہ ایمان لائے، اس بات پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ وہ ایمان لائے، اور وہم لا یفتنون، اور ان کا امتحان نہ لیا جائے۔ ایک آدمی کہتا ہے میں مسلمان، تو کیا مسلمان کہنے سے وہ مسلمان ہو گیا؟ نہیں، اس کا امتحان لیا جائے گا۔ احسب الناس، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے اس بات کے کہنے سے کہ ہم ایمان لائے؟ ایمان لانے والے تو سارے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔
تو محض مسلمان اپنے آپ کو کہنے سے مسلمان نہیں، بلکہ وہم لا یفتنون، اور ان کا کوئی امتحان نہیں لیا جائے گا، ایسا نہیں، بلکہ وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلے لوگوں کا بھی امتحان لیا تھا، آزمایا تھا انہیں۔ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، اللہ ضرور جاننا چاہتا ہے کہ یہ جو ایمان کا دعویٰ کرنے والے ہیں ان میں سے سچے کون ہیں، اور وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور ان میں جھوٹے کون۔ اصول اور دستور یہ ہے کہ آپ کسی بھی علم تعلیم کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس کا امتحان ہونا چاہیے کہ آپ نے جو یہ علم حاصل کیا ہے کیا واقعتاً علم کی صلاحیت آپ کے اندر ہے، سچے ہیں یا جھوٹے ہیں۔ دنیا کا ہر سکول، ہر تعلیمی ادارہ اپنے جو تعلیم حاصل کرنے والے ہیں ان کا امتحان لیتا ہے۔ تو آپ قرآن کی تعلیم آپ حاصل کی، آپ ایمان کے دعوے دار ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، تو بھائی اس کا امتحان ہوگا، اور وہ امتحان کیا ہے؟ قرآن نے اس امتحان کے یہاں امور طے کیے۔ پہلا بنیادی بات کہ یہ ایمان کا دعویٰ، ایمان کی تربیت، یہ نماز، یہ روزہ، یہ عبادات، یہ سارے کام، اس کا امتحان جہاد ہے۔ دشمن کے مقابلے پر جدوجہد اور کوشش جو کون کرتا ہے اور کون نہیں کرتا، یہ امتحان ہے۔ قرآن نے اس سورت کے آغاز میں بھی اس امتحان کا معیار مقرر کیا ہے کہ وَمَن جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جس نے جہاد کا راستہ اختیار کیا، جدوجہد اور کوشش کی، مشقت کا راستہ اختیار کیا، دشمن کو مغلوب کرنے، دین کے غلبے کے لیے جس نے جدوجہد اور کوشش کی وہ امتحان میں کامیاب ہے۔ اور اسی لیے سورت کی بالکل آخری آیت میں بھی کہا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا۔ محض ایمان کا دعویٰ یا کلمہ پڑھ لینا کافی نہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ کر ایمان کا دعوے دار تو بن گئے۔ امتحان ہوگا کہ کیا اس دور کی طاغوتی اور ظلم طاقت کے مقابلے پر تم جدوجہد اور کوشش کرتے ہو یا نہیں، یا اس کے کیمپ میں چلے جاتے ہو کلمہ پڑھ کر، ہمارا امتحان ہوگا۔ ان اللہ لغنی عن العالمین، قرآن حکیم نے یہاں مسلمان جماعت سے کہا ہے کہ جب وہ یہ جدوجہد کا راستہ اختیار کرتی ہے تو لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، ان کے گناہ ہم دور کر دیتے ہیں اور ہم ان کو اچھا بدلہ دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کہتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، اور جب اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے تو جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کی طرف سے کوئی عذاب آ گیا، رونا پیٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کا مقابلہ اور مزاحمت صبر و استقامت کے ساتھ جدوجہد کا راستہ اختیار نہیں کرتے۔ یاد رکھیے یہاں قرآن نے جاہدہ کا لفظ استعمال کیا، یہ مکی صورت ہے، اور مکی صورت میں ابھی قتال فرض نہیں ہوا تھا۔ یہاں جہاد قتال کے معنی میں نہیں ہے، قتال کا حکم تو آیا ہے مدینہ منورہ میں غزوہ بدر سے پہلے۔ یہاں جہاد نظم و ضبط، ڈسپلن، صبر و استقامت، یعنی وہ تمام امور جس میں اپنے دشمن کو دشمن سمجھ کر اس کے مقابلے پر نظم و ضبط اور ڈسپلن، طاقت و قوت اکٹھا کرنے اور تربیت حاصل کرنے کے نقطۂ نظر سے جو جدوجہد اور کوشش کی جاتی ہے اس کے معنی میں لیے استعمال ہوا ہے کہ لوگوں کی تکلیف کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہے۔ تو شور شرابہ نہیں مچانا چاہیے، دشمن کی طرف سے کوئی ایذا یا تکلیف پہنچے تو مجاہدے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اگر کوئی امداد آ جائے، سہولت مل جائے تو کہتے ہم تمہاری پارٹی میں ہیں، اور مصیبت آ جائے تو فوراً مسلمانوں کی جماعت سے نکل کر ادھر ادھر چلے جاتے ہیں۔ انسان کا مصیبت اور مشقت کے وقت پتہ چلتا ہے۔ قرآن کہتا وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ تعالیٰ جاننا چاہتا ہے کہ مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ فرق اور امتیاز، ہر ایک دعوے دار کے سچے اور جھوٹے ہونے کا فرق و امتیاز پیدا کرنا ضروری ہے۔ قرآن حکیم نے اس پر حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ یہاں پر بیان کیا ہے
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ کہ کیسے نوح علیہ السلام نے 950 سال لبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما 1000 سال تک 50 سال کم یعنی 950 سال تک صبر و استقامت کے ساتھ جدوجہد کا راستہ اختیار کیا. یہ جہاد کا راستہ ہے، مجاہدے کا راستہ ہے. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ پھر ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ کیسے انہوں نے مجاہدات کیے، کیسے انہوں نے مشقت اور جدوجہد اور کوشش کی، مقابلہ اور مزاحمت کا عمل کیا. پھر لوط علیہ السلام کا قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے کہ کیسے لوط علیہ السلام نے باوجود اتنی مصیبتوں اور مشقتوں کے انہوں نے مقابلہ کیا. پھر حضرت اسحاق اور یعقوب کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے کہ ان کی جدوجہد اور کوشش کیا تھی. پھر شعیب علیہ السلام کا قرآن نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا وہ پورا قصہ بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے مجاہدات کیے. قوم عاد اور قوم سمود اور ان کے خلاف کام کرنے والے انبیاء کا قرآن نے تذکرہ کیا ہے. پھر وقارون وفرعون وہامان وَلَقَدْ جَاءَهُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ ان تینوں کے مقابلے پہ کس طریقے سے انہوں نے جدوجہد اور کوشش کی. فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ ہم نے ان تمام کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا بعض پر تو ہم نے پتھر برسائے، ان میں سے کچھ قومیں ہیں جن کو ایک چیخ نے آ کر پکڑ لیا، اور کچھ وہ ہیں جن کو زمین میں دھسا دیا، اور کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے دریائے نیل میں غرق کر دیا. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ نے ظلم نہیں کیا، یہ اپنے اوپر خود ظلم کرنے والے تھے. یہ ساری باتیں بیان کر کے قرآن نے کہا تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ یہ مثالیں، یہ واقعات، یہ قصص ہم ان انسانوں کے سامنے کھول کر بیان کرتے ہیں. وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ لیکن سوائے وہ لوگ جو علم و شعور رکھتے ہیں وہ اس سے عقل حاصل کرتے ہیں، ورنہ نہیں. قرآن کہتا ہے خلق اللہ السماوات والارض بالحق اللہ نے یہ آسمان و زمین حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور اس میں نشانیاں ہیں مسلمانوں کے لیے. تو ان نشانیوں پر غور و فکر کر کے اپنے اندر اس جذبے کو بیدار کریں جو جدوجہد کا راستہ ہے. اب یہ سورت نصف اول آج ہم نے سماعت کی ہے، کل اس کا باقی حصہ پڑھیں گے اور اس پر گفتگو کریں گے.